وہ 2 دفعہ ایک عمل کو دہرایا جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, متفق علیہ حدیث ہے. سیدنا ابوبکر صدیق پیچھے ہٹے, آقا مصلی پہ آئے, نماز ختم ہوئی. آقا نے پوچھا صدیق جب میں نے حکم دیا تھا کہ مصلی پہ کھڑے رہو نماز پڑھاؤ تو تمہیں کس بات نے پیچھے ہٹا دیا؟ خدا کی قسم افضل البشر بعد الانبیاء, کائنات میں نبیوں کے بعد وہ سب سے اعلیٰ بشر ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں. عرض کرتے ہیں رو کے مولا ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرأت کہ آقا پیچھے کھڑا ہو اور مصلی امامت میں رہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ نماز روزہ حج زکات کون سا عمل ہے؟ یہ حضور کی محبت ہے, حضور کی ذات کے ساتھ عشق کا تعلق ہے. عرض کرتے ہیں مولا آقا ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ وجہ کہ اس کے آقا پیچھے کھڑے ہوں اور ابو قحافہ کا بیٹا مصلی امامت پہ رہے. تو بتائیے دوستو اس عمل کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ فقط ربط رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, حضور کی محبت ہے. اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. صحیح بخاری میں علامہ ابن تیمیہ روایت کرتے ہیں. یہ کون ہے علامہ ابن تیمیہ جنہیں مکتبہ اہل حدیث والے اپنا بہت معتبر امام سمجھتے ہیں؟ وہ محبت رسول کے باب میں اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے. ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام عبداللہ ہے اور ان کا لقب حمار ہے. انہوں نے قبول اسلام کے بعد ان کا نیک عمل جو حدیث پاک میں ہے وہ کیا تھا؟ وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے تھے, لوگ آتے تھے, ہر شخص آ کے اپنا ماجرا کرتا, اپنا دکھڑا سناتا, اپنا مسئلہ بتاتا, حضور اس کے لیے دعا فرماتے اور وہ چلا جاتا. تو اس حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال کیا آتا کہ یار ہر کوئی اپنا دکھ سنا کے چلا جاتا ہے, حضور امت کے غم میں غمگین رہتے ہیں, کوئی ایسا تو آئے جو میرے آقا کو مسکرانے والی بات کرے. تو وہ کبھی کبھی اس خیال سے حضور کو تذکرہ سنا دیتے, کوئی لطیفہ سنا دیتے جس سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما دیتے, حضور خوش ہو جاتے. یہ ان کا نیک عمل حدیث پاک میں ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ انہوں نے قبول اسلام کے بعد حضور کی خدمت میں آنے کے بعد 2-3 مرتبہ شراب پی. حضور کو خبر ہوئی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حد جاری کی, کوڑے لگے. جب تیسری مرتبہ کوڑے لگے تو صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ اس پر لعنت ہو, یہ بار بار یہ عمل دہرا رہا ہے. تو آقا کا چہرہ انور جلال سے سرخ ہوا. حضور نے فرمایا خبردار اس پہ لعنت نہ کرو, اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے. اس پہ لعنت نہ کرو, اس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہے. صحابہ کرام میں سے رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک صحابی ہیں جن کی بینائی چلی جاتی ہے, جن کی بینائی چلی جاتی ہے. اب صحابہ ان کے پاس عیادت کے لیے آتے ہیں, ان کے پاس اظہار افسوس کے لیے آتے ہیں کہ آپ کی بینائی چلی گئی. تو وہ کیا آگے سے بیان فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری زندگی میں حیات تھے تو میں ان آنکھوں سے حضور کا دیدار کرتا تھا. اب اگر مجھے ہرن کی بھی آنکھیں مل جائیں تو آنکھیں میرے کس کام کی, آنکھیں میرے کس کام کی. ترمذی اور ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے. وہ صحابی کی محبت دیکھیں, وہ سمجھتے ہیں آنکھوں کا مقصد فقط یہ ہے کہ والضحیٰ والے مکھڑے کو دیکھا جائے, والضحیٰ والے چہرے کو دیکھا جائے, ورنہ یہ آنکھیں کس کام کی, یہ آنکھیں کس کام کی. دوستان محترم, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے جو اولین عمل ہے, جو سب سے پہلا عمل ہے, مغز قرآن, روح ایمان, جان دین, ہست حب رحمت للعالمین, جن کے سینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق کا چراغ روشن ہے, چراغ ایمان روشن ہے. جب میرے آقا نے یہ حدیث پاک بیان فرما دی کہ لا یؤمن حتی احدکم اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین, اولاد, بلکہ پوری دنیا اپنی جان سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ سمجھے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوب نہ سمجھے. دوستان محترم, حضرت عثمان غنی, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیبیہ کے مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1500 صحابہ کے ساتھ پڑاؤ ڈال دیا تو حضور کے سفیر بن کر
کعبہ میں گئے، حرم پاک میں گئے کفار مکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، تو کفار مکہ کے ساتھ مذاکرات ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں اور اگلے سال آئیں مذاکرات کرنے کے لیے۔ ان کے سہل بن سعدی کو ساتھ لیا اور انہوں نے کفار مکہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، پیشکش کی کہ چونکہ آپ حرم پاک میں آئے ہیں، حرم کعبہ میں آئے ہیں تو آپ طواف کر لیں، آپ طواف کر لیں۔ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیں، حضور کی ذات اثر کے ساتھ عقیدت دیکھیں، ربط رسالت مآب کو دیکھیں کہ ان کی عبادت کا معیار کیا تھا، ان کی نیکی کا معیار کیا تھا، وہ عبادت سمجھتے کسے تھے۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشکش ہوئی تو آپ نے جواب میں کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں خدا کی قسم عثمان اس وقت تک طواف کعبہ نہیں کرے گا جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ نہیں کرتے۔ عثمان اس وقت تک طواف نہیں کرے گا۔ تو طواف دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ جب بندہ مطاف میں ہوتا ہے نفلوں سے، فرضوں سے، سب سے فرض نماز پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنے سے، ذکر و اذکار کرنے سے، ساری عبادات سے افضل ہے کہ بندہ طواف کعبہ کرے۔ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشکش ہوئی تو آپ نے کیا فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عثمان اس وقت تک طواف نہیں کریں گے جب تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام طواف نہیں کرتے۔ دوستان محترم، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز ربط رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور کی ذات کے ساتھ محبت، اور اس قدر محبت کہ عشق کے ساتھ محبت کی جائے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو جہل آیا اور اس نے آ کے یہ کہا کہ اے ابو بکر، اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے عرصے میں اللہ کے پاس گیا، جنت کی سیر کی، لا مکان تک گیا اور واپس آیا، ٹائم اتنا لگا کہ بستر بھی گرم ہے، پانی بھی جا رہا ہے اور کنڈی بھی ہل رہی ہے، تو تو مان جائے گا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا کہ نہیں، یہ ماننے والی بات نہیں ہے۔ تو ابو جہل فوراً بولا کہ تیرے محبوب نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ فرمایا ظالم، میرے محبوب کوئی ہے؟ اگر میرے محبوب نے کہا ہے تو کائنات میں اس سے بڑا سچ کوئی نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق کرنے نہیں گئے آقا کی بارگاہ میں کہ آقا آپ نے دعویٰ کر دیا، یہ دعویٰ آپ نے کیا ہے کہ نہیں؟ ابو جہل نے کہا کہ تیرے محبوب نے دعویٰ کیا ہے، فوراً تصدیق کر دی۔ یہ ربط رسالت مآب کا اثر ہے، یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہے۔ تو بتائیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ کو چھوڑ رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، غار میں جا رہے ہیں، اب وہاں پہ آپ نے کیا کوئی تسبیح پڑھی، درود پاک پڑھا، تلاوت قرآن کی، کیا کیا؟ بدوہات کے مکھڑے والے کے لیے آرام کا بندوبست کیا۔ عرض کی آقا آپ غار کے باہر ٹھہرے، میں پہلے اندر جاتا ہوں، پہلے صفائی کر لوں، آقا کوئی نقصان پہنچانے والی چیز ہو تو مجھے پہنچائے، آپ تک نہ پہنچ سکے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے غار میں گئے، جا کے غار کی صفائی کی، جتنے سوراخ تھے اپنا لباس مبارک پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں میں دیا، بند کر دیا، ایک سوراخ باقی بچا جس پہ ایڑی مبارک رکھی اور آقا کی بارگاہ میں عرض کی حضور تشریف لائیے۔ حضور آرام فرماتے رہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدوہات کے مکھڑے کو تکتے رہے۔ تو وہ کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ پیارے ابو بکر، ساری عمر کی نیکیاں لے لو، ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، اس ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دو۔ تو بتائیے اس رات سیدنا ابو بکر صدیق نے کون سا وظیفہ پڑھا تھا، کون سا ذکر اذکار کیا تھا، کون سے نوافل ادا کیے تھے؟ پتہ یہ چلا کہ اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ رہی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مرض وصال میں ہیں، حضور کی طبیعت مبارک علیل ہے۔ اب صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیے صحابہ کی نماز،
اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ آج کے مولوی صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور کا خیال آ جائے نماز آتی رہتی ہے۔ اب صحابہ سے نماز سیکھیں، صحابہ نماز ادا فرما رہے ہیں۔ آقا نے اپنے حجرے مبارک سے کھڑکی سے پردے کو ہٹایا کہ میں دیکھوں میرے صحابہ میرے صدیق کے پیچھے کیسے نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ پردہ کھڑکی سے سرکا تو سب صحابہ کے چہرے آقا کی طرف پھر گئے، صحابہ کے چہرے آقا کی طرف پھر گئے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ان قریب تھا خوب کہا کہ بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں ہے بخاری۔ دوستان محترم، آقا علیہ السلام کے صحابہ ہیں، حضور کے غلام ہیں، مرد عدالت میں ہیں، مسال کی بیماری ہے، ان قریب روح قبض ہونے والی ہے۔ صحابہ تیمارداری کے لیے جاتے ہیں تو وہ رو رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ ساری زندگی مارے ادب کے حضور کے چہرے کی طرف نگاہ بھر کے نہیں دیکھا، میں حضور کا